بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کے سامنے ایک ماں کی محبت کی لازوال داستان ذکر کروں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب کے شوہر کئی سال پہلے دنیا چھوڑ چکے تھے اور اس کا اکلوتا بیٹا جو اس کی دنیا کا سہارا تھا کام کی تلاش میں شہر گیا تھا۔ وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ ماں کو جلد ہی خوشحال زندگی دے گا اور واپس لوٹ کر آئے گا۔ ماہ سال گزرتے گئے لیکن بیٹے کی نہ کوئی خبر آئی نہ ہی وہ واپس لوٹا۔ زینب ہر روز جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کا انتظار کرتی اور آنے جانے والے سے پوچھتی کہ شاید کسی نے اس کے بیٹے کو دیکھا ہو، لیکن ہر بار اسے مایوسی ملتی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ بچوں نے زینب کو بتایا کہ شہر میں کسی نے اس کے بیٹے کو دیکھا تھا لیکن وہ کسی اور خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو بلا دیا تھا۔ یہ سن کر زینب کے دل پر جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو۔ اس کے باوجود زینب کے دل میں امید کی ایک شمع جلتی رہی کہ وہ ہر روز اپنے بیٹے کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے دروازے پر بیٹھتی اور دعائیں کرتی۔ وقت کے ساتھ زینب کی صحت خراب ہونے لگی لیکن اس کی آنکھوں میں بیٹے کے آنے کی چمک کبھی ماند نہ پڑی۔ ایک دن گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ زینب اپنی جھونپڑی کے دروازے پر نہیں بیٹھی۔ جب وہ اندر گئے تو زینب کے بے جان جسم کو پایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، میرے بیٹے اگر تم کبھی لوٹو تو جان لو کہ تمہاری ماں نے تمہیں ہمیشہ معاف کیا، تمہاری خوشی کے لیے دعائیں کی۔ یہ خط پڑھ کر گاؤں کے لوگ بھی اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہ سکے۔ زینب کے بیٹے کو اس کی موت کی خبر کبھی نہ پہنچی لیکن اس بوڑھی ماں کی قربانی اور محبت کی کہانی ہر دل کو ہلا گئی۔ زینب کی موت کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اس کی آخری رسومات نہایت ہی عزت کے ساتھ ادا کیں۔ ہر شخص زینب کی زندگی کے درد اور اس کی محبت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ایک درخت تھا جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی۔ گاؤں کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ اس درخت کے نیچے ایک کتبہ نصب کیا جائے تاکہ زینب کی یادگار ہمیشہ قائم رہے۔ کتبے پر لکھا کیا جائے، یہ اس ماں کی قبر ہے جس کی محبت بے لوث تھی، جس کے دل میں بیٹے کے لیے کبھی شکوہ نہ آیا۔ کچھ ماہ بعد زینب کے بیٹے کو کسی کے ذریعہ سے اپنی ماں کی موت کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر اس کے قدم زمین پر جم نہ سکے۔ اس نے فوراً گاؤں کا رخ کیا لیکن وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھا وہ اس کے دل کو چیر گیا۔ زینب کی جھونپڑی خالی تھی اور کتبہ اس کی ماں کے درد بھری محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ بیٹے نے کتبے کے نیچے سر جھکایا اور زاروں قطار رونے لگا اور بار بار کہتا رہا، ماں مجھے معاف کر دو، میں دنیا کے دھوکے میں تمہیں بھول گیا، مجھے معاف کر دو۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے یہ کہا، گاؤں کے بزرگوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن زینب کی محبت اور قربانیوں کا احساس اس کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے جھونپڑی کی مرمت کی، اس جگہ کو عمارت اور فلاح کے لیے وقف کر دیا اور وہاں آنے والے ہر ضرورت مند کی مدد کرنے لگا۔ وہ روز اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی ماں کی یاد میں دعا کرتا۔ زینب کی کہانی ایک سبق بن گئی جو نہ صرف اس کے بیٹے کے دل میں بلکہ پورے گاؤں میں گونجتی رہی۔ لوگوں نے سمجھا کہ ماں کی محبت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے اور اس کا بدلہ کبھی نہیں چکایا جا سکتا۔ زینب کے بیٹے جس کا نام احمد تھا، اپنی ماں کے گزر جانے کے بعد ہر روز صبح زینب کی قبر پر جاتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتا، اپنی ماں کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو یاد کرتا، آنسو بہاتا۔ اس کا دل غم اور پچھتاوے سے بھر چکا تھا۔ وہ سوچتا کہ کاش اس نے دنیا کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر اپنی ماں کی محبت کو ترجیح دی ہوتی۔ احمد نے اپنی ماں کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ اور یتیم بچوں کے لیے ایک سرا بنائی جہاں ضرورت مندوں کو کھانا اور رہائش فراہم کی جاتی تھی۔ اس نے اس سرا کا نام ام زینب رکھا جو ماں کی محبت کی علامت بن گیا۔ گاؤں کے لوگ احمد کی کوششوں کو دیکھ کر
حیران رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ احمد کا ماضی مختلف تھا، لیکن اس کے عمل نے سب کے دل جیت لیے۔ یتیم بچے جب اس سرا میں آتے تو احمد ان سے ایسے پیش آتا جیسے وہ سب اس کے اپنے بچے ہوں۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے احمد سے پوچھا، بیٹا تم نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے کی؟ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جواب دیا، جب ماں نہیں رہی تب مجھے احساس ہوا کہ دنیا کی سب چیزیں فانی ہیں، لیکن ماں کی محبت وہ واحد خزانہ ہے جو ہمیشہ کے لیے امر رہتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی محبت کو پہچاننے میں دیر کر دی، لیکن اب اپنی زندگی اسی محبت کا حق ادا کرنے میں گزار رہا ہوں۔ وقت کے ساتھ احمد کا مدرسہ اور سرا پورے علاقہ میں مشہور ہو گئے۔ لوگ دور دور سے وہاں آتے اور زینب کی محبت اور قربانی کی کہانی سنتے۔ اس کہانی نے نہ صرف احمد بلکہ بے شمار لوگوں کو اپنی ماں کی اہمیت سمجھنے اور ان کی قدر کرنے کا سبق دیا۔ احمد نے اپنی باقی زندگی خدمت نیکی میں گزاری اور وہ ہمیشہ کہتا تھا، ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی دعاؤں اور محبت کا نتیجہ ہوں۔ زینب کی کہانی آج بھی اس گاؤں کے درخت کے نیچے نسب کتبے اور زینب مدرسہ کی صورت میں زندہ ہے، جو ہر آنے والے کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ماں کی محبت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔